أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اور یہ سیاہ نشان اگر اللہ عز و جل سے توبہ نہ کی جائے تو پھر دل کی سیاہی کے یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہ دلوں کی خبیث بیماری، دلوں کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، کہ ٹوٹی پھوٹی قبریں یہ انسان کو حقیقت کے بڑا قریب کر دیتی ہے۔ قبر میں دفن ہونے والا صرف غریب فقیر ہی نہیں ہوا کرتا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی قبروں کے اندر ہی دفن ہوا کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب انسان اس موت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کر کر کے سیاہی کے جو داغ لگے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ موت جو سب پر آنے والی ہے، نہ اس سے کوئی عالم بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ امیر بچ سکتا ہے، نہ غریب بچ سکتا ہے، نہ نبی بچ سکتا ہے، نہ ولی بچ سکتا ہے۔ ایک سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ موت سے بچنا تو نہیں ہے، موت سے چھٹکارا تو نہیں ہے، موت سے فرار تو نہیں ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ سوال یہ ہے میں اور آپ کیسی موت کو ویلکم کرنے والے ہیں، کون سی موت کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ہماری آخرت کا سفر جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف۔ ہم اجنبی، مسافر، پردیسی 2 سال کے بعد چھوٹی جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے چہرے پر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ یا چھوٹی جا رہا ہوں، بیگم کے لیے بھی کچھ لے لوں، بھائی کے لیے کچھ لے لوں، دوستوں کے لیے کچھ لے لوں، پڑوسیوں کے لیے کچھ لے لوں، شاپنگ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے۔ کیوں بھائی اتنی محنت کیوں؟ اچھی 2-3 مہینے تو رہنا ہے، 2-3 سال کے بعد جا رہا ہوں، اب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، کچھ پیسے جیب میں ہوں گے تو اچھا وقت گزرے گا، مگر نہ 6 مہینے کی چھٹی مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے کہ جیب خالی ہو گئی۔ یہ چند مہینوں کا سفر ہے جس کے لیے ہم کتنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک سفر ایسا ہے جس سے کبھی واپسی نہ ہوگی، جس سے کبھی رجوع نہ ہوگا، جو کبھی دنیا میں آنے کا موقع نہ دے گا، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا سامان اکٹھا کیا۔
یہ موت سب پر آنے والی ہے۔ یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، جو انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا سایہ چھاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہے، کہتی ہیں واہ رأسا، ہائے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ، بل واہ رأسا، بلکہ میرا سر، میرے سر میں شدید درد ہے۔ آپ پر بخار کا غلبہ ہوتا ہے، بخار آتا ہے، اتنی شدت ہے بخار کی، آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا، ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، پھر ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے ہیں۔ موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ اس دن کو، جمعرات کے دن کو، سوموار کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں، اس دن اللہ کے نبی پر بیماری نے حملہ کیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو کس حال میں گلے سے لگایا؟ آپ کے آخری لمحات کیا تھے؟ آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے کام کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھنی۔ بیماری کی شدت ہے، بیماری کا حال ہے، بخار میں تپ رہے ہیں، لیکن دل و دماغ پر نماز چھائی ہوئی، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو نہلایا جاتا ہے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخری لمحات ہیں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے، آخری لمحات کے اندر فرماتے ہیں اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ان یہودیوں پہ لعنت اللہ کے نبی کیوں فرما رہے، عیسائیوں پر لعنت کیوں فرما رہے؟ فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی، سجدے قبروں پہ، طواف قبروں کے، نظر قبر پہ، نیاز قبر پہ، ذبح قبر پہ، پکارا جاتا ہے قبر والے کو اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی۔ آخری وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنے نوکر چاکروں خداموں کا خیال کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی انگلی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ صدا نکلتی ہے اور آہستہ 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 آپ کا ہاتھ زمین پہ آتا ہے۔ میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف روانہ ہو چکے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ آخری الفاظ کیا ہے؟ آخری وصیت کیا ہے؟ نماز، 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 نماز کا خیال کرنا، اپنے خادموں کا خیال کرنا۔ سوچئے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں وصیت کے الفاظ ہمارے لیے کہے، ہم نے نبی کی وصیت پر عمل کیا ہے، یہ نبی کی وصیت کو ضائع کر دیا۔ کتنے ہیں آج جن کو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، جمعے والے دن ہی مسجد ان کا دیدار کرتی ہے، آگے پیچھے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے؟ کتنے ہیں وہ جن کو یہ غم ہوتا ہے مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے، ادھر چولہے پہ ہنڈیا پکا رہا ہوں، اگر ہنڈیا چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہنڈیا جل جائے گی۔ تجھے یہ غم ہے پیارے بھائی کہ ہنڈیا جل جائے گی، اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ تیری چمڑی جہنم کی آگ میں جل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ہستی۔ موت آپ کے قریب ہوتی ہے، موت آپ پر اپنے پر پھیلاتی ہے۔ حضرت عمر کو بلاتے ہیں آخری لمحات سے، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہا عمر، رات کے وقت اللہ کا حق ہے بندوں پر جس کو دن میں قبول نہیں کرتا، اور دن میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کرتا۔ دن کا حق کیا ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا کرو، جو ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے
دیتا ہے. یہ دن کا حق ہے. سارے ہفتہ کھاتے پیتے نہ گزارو. سوموار کے دن روزہ رکھو, جمعرات کے دن روزہ رکھو. نبی نے سے پوچھا گیا یہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھے؟ کہا اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے نے روزہ رکھا. اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات سو کر نہ گزارو. رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو. اور یہ عمل قیام و صیام اللہ کو اتنا پسند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, آسمان سے وحی اترتی ہے, جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی حفصہ سے رجوع کیجئے. کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ, یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے. یہ دو عمل اس کے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ نے بیوی بنائی ہے. حضرت عمر کو وصیت ہے, آخری لمحات ہے. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ وصیت سنتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ وصیت کرتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر موت اپنے پر پھیلاتی ہے. لیکن حالت کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتی؟ کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھتے ہوئے جب 1-2 بجے سوئیں گے تو فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رات کو مزدوری کرنی ہے, گپے مارنی ہے, دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کچہری کرنی ہے, اب فجر پہ کس کی کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے, عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے. عمر ابن خطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے, ظالم وار کرتا ہے, آپ زمین پہ گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یہ کس کی فکر ہے, یہ کس کی سوچ ہے, یہ ٹینشن کس کو ہے جو کہ فرم جنتی ہے, جس کی جیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ داخل کیا ہے, جس کو اطلاع دی گئی تھی. عمر میں معراج پر گیا, مجھے بڑا خوبصورت ایک قصر نظر آیا, میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا قریشی سردار نوجوان کا ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ابن خطاب ہے جو جنتی ہے. فجر کی نماز پڑھ رہے, وار ہوتا ہے گر جاتے ہیں, ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا نماز پڑھی ہے, کیا میری نماز پوری ہو گئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھنے دیں, کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو, میرے سر کو خاک پہ رکھ دو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گود میں رہنے دو. کہا نہیں بیٹا, میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دو. جب ان کے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں اپنی گال کو زمین کی مٹی پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خاک آلود دے کر رحمت کرتے ہیں, اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ غم اور یہ ہم, یہ فکر کس کا ہے؟ جو عمر ابن خطاب ہے, جو بولا کرتے تھے آسمان سے اس کے جملے کو قرآن بنا دیا جاتا تھا, جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر حکم اتار دیا. ان کی موت کس حال میں آئی؟ نماز کی حالت میں, اللہ کی یاد کی حالت میں. سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں. ہم رک جاتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں, وقت نہیں رکتا, وقت نہیں سوتا. ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے موت کی استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بعد حضرت عثمان کی موت کا وقت آتا ہے. قلعے کے اندر قید ہے, چھت پہ چل کر ظالموں سے سوال کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی. کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے.
یہ میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا۔ کہا اس کنویں کے پانی کا آج تم مجھے کوئی حق نہیں دیتے؟ اتنے دنوں سے پیاسا۔ اور بالآخر آخری لمحات آتے ہیں، لیکن آخری لمحات عثمان کے کیسے گزر رہے ہیں؟ قرآن کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالم دیوانے پھلانگ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ نائلہ کہتی ہیں عثمان ظالم آج تیری چار دیواری کو پھلانگ کے گھر کے اندر چھلانگ لگا کے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر، میری نگاہیں اللہ کے کلام سے دور نہ کر۔ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا عثمان اپنی زندگی میں آخری عمل کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ظالم میری گردن کو کاٹ لگے۔ میں اور آپ کی زندگی کے لیے چاہیے، میری اور آپ کی زندگی کس راہ کی راہی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ پر موت کا وقت آتا ہے، لیکن کس حال میں موت کو گلے لگاتے ہیں؟ تہجد کی نماز اپنے گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور دوران مسجد اس سفر کے اندر، اس راہ کے اندر آپ پر وار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے۔ ابو بکر پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے۔ عمر پر موت آئی، نماز کی حالت ہے۔ عثمان پر موت آئی، نماز 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 اور قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے۔ علی پر موت آئی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی یہی کیفیت ہے؟ کیا ہم نے نماز کو اتنی ہی پابندی سے پکڑا ہے؟ وگرنہ یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ وہ عمل افضل نہیں ہے کہ آپ اور میں سو جائیں اور صبح 10 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، ڈیوٹی پر جانے لگے تو پہلے نماز پڑھیں پھر ڈیوٹی پہ چلے جائیں۔ یہ نماز کا وقت اللہ نے تو مقرر نہیں کیا۔ افضل ترین کام، سب سے افضل کام اہل ایمان کے لیے، مواحدوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، اہل توحید کے لیے۔ توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ نماز کے دوران بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ مالک کہتا ہے بندے نے میری تعریفیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہے گی جس چھتوں کے ستونوں کو گرا دیا جائے؟ ایک بلڈنگ کے 5 ستون ہیں، اگر 5 ستون گر جائیں تو کیا وہ چھت برقرار رہے گی؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نمازوں کو تاریخ ہے، اب یہ 5 ستون گر جائے کیا یہ ایمان کی چھت باقی رہے گی؟ یہ چھت تو گر جائے گی۔ اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے اس ستون کو گرا دیا۔ بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، نماز کا تارک کافر ہے، نماز کا تارک مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ۔ مجھے حکم دیا ہے میں گردنوں کو کاٹتا چلا جاؤں، میں جہاد کرتے ہوئے ان لوگوں کی، ان کفار کی گردنیں کاٹوں، اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک یہ اللہ کی توحید کو نہ مان لے، لا الہ الا اللہ کو نہ مان لے، محمد رسول اللہ کو نہ مان لے۔ اس کے بعد بریک، کلمہ پڑھ لیا کام ختم۔ من قال لا الہ الا دخل الجنہ، ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں، ان کی گردنیں میں نے اس وقت تک کاٹنی ہے اللہ کی توحید کو مانے اور پھر میری رسالت کو مانے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ جب یہ کام کر لے پھر ان کا خون اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے سوائے حق کے ساتھ۔ اس کا کلمہ بیکار ہے، اس کا کلمہ فضول ہے، وہ نام نہاد مسلمان ہے، اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں جو نماز کا تارک ہے۔ جو ایک پڑھ لیتا ہے 4 نہیں پڑھتا، 4 پڑھ لیتا ہے 1 نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کو الہ مانا ہی نہیں، اس نے اپنی خواہش پر بنایا۔
أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا؟ خواہش کہتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتا، اس کا دل کہتا ہے چل کوئی نہیں، کفیل کا ٹائم ہے، ڈیوٹی ہے، ویسے چھٹی ملتی آدھے گھنٹے کی، چلو میں ظہر پڑھ لیتا ہوں، ظہر پڑھ لیتا ہے، لیکن جب مغرب سے پہلے کام ختم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب نہانا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں، پسینے کی بو بھی ہوتی ہے، ہنڈی بھی پکانی ہوتی ہے، اب مغرب کی پھٹی کیا ضروری ہے؟ میں نے فجر نہیں پڑھی، میں نے ظہر نہیں پڑھی، میں نے عصر نہیں پڑھی۔ اب وہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کا دل کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھنی، تو اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اس نے اپنے دل اور اپنی خواہش کو اپنا اللہ مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ کیسا نور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چل کر مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن کمپلیٹ کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہے، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پورے صراط پر کوئی اندھیرا نہ ہوگا، جنہوں نے اندھیروں میں رب کے گھروں کو تباہ کیا۔ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، پورے صراط میں بھی نور ہے، قیامت میں بھی نور ہے، قبر بھی اسی منور ہے جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آباد کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نور کے فرشتے، آسمان کے فرشتے نور کے جھنڈے لے کر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ یہ چلتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، اس کے گناہ کے رجسٹر میں سے ایک گناہ اٹھا دیا جاتا ہے، یہ قدم زمین پہ رکھتا ہے، نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم، جو نماز کا اہتمام ایسے کرتا ہے، ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے۔ یہ نماز، یہ نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اگر انہیں اس فجر اور عشاء کی نماز کے اجر اور ثواب کا علم ہو جائے وہ اس کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے فجر اور عصر کی نمازوں پر ادائیگی کرتا ہے، استقامت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں سے مراد فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت ہے، وگرنہ مسلمان پر تو پانچوں نمازیں فرض ہیں جماعت سے ادا کرنی، سوائے عذر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آذان سنے پھر مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے عذر کے۔ عذر کیا ہے؟ یا تو سو رہا ہے، یا وہ بیمار ہے، چل کر نہیں آ سکتا، تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑھے گا، لیکن جو بیمار نہیں ہے، جو سویا ہوا نہیں ہے، جس کو علم ہے کہ یہ اذان ہو گئی نماز کے لیے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، آج تو انڈیا پاکستان کرکٹ میچوں کا فائنل ڈے ہے، آج کی نمازیں رہنے دو، آج تو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، آج ہاکی کا میچ ہے، آج فٹ بال کورے کا میچ ہے، یا یہ ڈرامہ جو ہے یہ لاسٹ سیریز ہے، آخری ڈرامہ ہے، اس کے اندر کہانی اینڈ ہونی ہے، اس میں پتہ لگنا ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ اگر میں نے پچھلے 10 ڈرامے دیکھے ہیں، اب عصر کی نماز میں یہ ڈرامہ آ گیا، میں اٹھ کر چلا جاؤں تو ساری کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، تیرے لیے کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نماز تو نے چھوڑ دی، یہ نماز تو نے چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تجھ پہ ثابت ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کرکٹ میچ کے لیے، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، ہاکی میچ کے لیے، یا ہنڈیا کے جلنے کے چکر میں، یا کسی اور مسئلے میں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز، بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بھی اطلاق کے بحث تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی تو حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، نماز کی تیاری کرو، اس نماز سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، اس نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے۔
یہ نماز اہل ایمان کو خوشی دیتی ہے، اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا یہ حال میرا اور آپ کا بھی ہے؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھی سکون ملتا ہے، یا نماز ہمارے اوپر ایک مصیبت اور بوجھ بن جاتا ہے؟ منافق کی حالت ہے کہ نماز اس کے لیے بوجھ بنتا ہے، اور مومن کی حالت ہے نماز میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اکیلا شخص نماز پڑھے اور کوئی جماعت سے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوچئے، ہم سب یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک کمپنی میں آپ 1000 ریال پہ ڈرائیوری کرتے ہو، دوسری کمپنی آپ کو 27 گنا زیادہ نہیں، 1000 کے مقابلے میں 27,000 نہیں، صرف 1200 ریال 200 ریال زیادہ دے دے، تو کیا خیال ہے، پوری کوشش نہیں کرو گے کہ اس کمپنی میں نقلے کا فرق ہو؟ 200 ریال کا فرق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایک کمپنی کو، ایک کفیل کو 200 ریال کے چکر میں چھوڑ دیتے ہو نا؟ نہ مانے تو کوشش کرتے ہو یار خلی بلی کرو، خروج نہائی لگا کے جاتے ہیں، دوسری کمپنی کا ویزا لے کر جاتے ہیں، ہر مہینے 200 ریال تو ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک نماز اکیلا پڑھتا ہے اور پھر ایک بندہ جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوچ لیں کتنی نمازیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں کے اندر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس نمازی پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جتنی دیر تک یہ نمازی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اتنی دیر تک اس نمازی پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس نمازی کو معاف کر دے، اللہ اس کا رحم کر دے۔ جس کے لیے فرشتے دعا کریں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، اور ہماری کیا کہی ہوتی ہے، ادھر سلام پھرتا ہے، دوڑ لگاتے ہیں، سب سے پہلے باہر کون نکلے گا؟ کیڑی مصیبت سے پیسہ ملتا ہے، مسجد جان چکی۔ کوئی امام بیچارہ 2 سجدے لمبے کر دے تو بس جی چاہتا ہے کہ دوبارہ اس مسجد کی بڑی لمبی نماز پڑھتے، جو جتنی تیز نماز پڑھائے گا اتنا اس کی مسجد کے اندر رش زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کو اٹھا کر پانی سے باہر پھینک۔ جیسے منافق مسجد سے باہر کیا کرتا، مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، منافق مسجد میں آ کر تڑپتا۔ اور مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو کرے نماز کے لیے، پھر مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جائے اور اسے جماعت سے مسجد میں ادا کرے، تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ سارے فوائد جتنے ہم نے سنے کس کو ملنے والے ہیں؟ یہ آخری نقطہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سارے فوائد، نمازوں سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو اور وہ 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہو، کیا اس بندے کے جسم پر کوئی گناہ، کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، کوئی میل نہیں رہے گا۔ کہا جس طرح یہ 5 دفعہ نہانے والا اپنے جسم پہ اس کے کوئی میل باقی نہیں رہتا، جو 5 مرتبہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مالک اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا۔ فجر پڑھ کے آیا، ظہر پڑھ کے مسجد میں آ کر بیٹھا، ظہر پڑھی، اب فجر سے لے کے ظہر تک جتنے اس سے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ سارے معاف کر دیتا۔ ظہر پڑھ کے گیا، عصر پڑھنے آیا، اس کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن یہ سارے انعامات کس کو ملنے ہیں؟ آئیے ان کی 2 شرطیں ہیں بنیادی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جس کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔
تو ہماری اللہ سے پہچان ضروری ہے. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم اس اللہ کو مانیں. وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ رازق ہے. اتنی باتیں کفار مکہ بھی مان لیا کرتے تھے. نہیں، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنی عبادت میں یکتا اور تنہا ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے، رکوع اللہ کے لیے ہے تو غیر اللہ کے لیے رکوع. شاہ صاحب کے سامنے اب جھکا نہیں جاتا، کیونکہ جھکنا عبادت ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو رکوع عبادت ہے جب اللہ کے لیے کیا جائے، اور جب کالے جھنڈے کو لے کر جھکا جائے تو یہ کالے جھنڈے کی عبادت ہے. یہ نماز کے فضائل ہر نمازی کو نہیں ملیں گے. سب سے پہلے وہ موحد ہو، وہ مشرک نہ ہو. اسے بیماری آئے تو ہاتھ میں پیروں کے درباروں سے لا کر کڑے نہ پہنے، چھلے نہ پہنے، انگوٹھیاں نہ پہنے، گلے میں تعویذ نہ مانگے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے شفا کا سوال کرے. جو ایسا موحد ہوگا، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے اللہ کے لیے، نظر دیتا ہے اللہ کے لیے، نیاز دیتا ہے اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. ایک بکرا دربار شریف پہ اور ایک بکرا بیت اللہ میں آ کے حج شریف پہ، یہ مشرک ہے ابو جہل کی طرح. اس کی نمازوں کا اس سے کوئی فائدہ؟ جو اللہ کے لیے بھی ذبح کرے، جو یا اللہ مدد بھی کہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور دربار کی دہلیز کو چومتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرے، اس مشرک کی نماز ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. نماز کے لیے بنیادی شرط لا الہ الا اللہ کا فہم، لا الہ الا اللہ کا سوچ، یقین، اس میں عمل، اس میں استقامت کہ اللہ کی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کوئی غیر اللہ شریک، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نہ رسول اللہ نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. سنا یا نہیں سنا انڈیا پاکستان میں؟ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اس میں اللہ کو یکتا مانتا ہے، نمازوں کا اسے فائدہ. اور دوسری شرط، وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اور یہ نماز ہی پڑھنی آتا ہے، رکھ لو پاؤں رکھ لو پاؤں چھاڑ دو، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی لینا اللہ کو، جیسے مرضی دے دو. یہ شریعت اسلام تیرے سجدوں کی بھوکی نہیں ہے. آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، یہ دین تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی مثال سے سمجھو. آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی مینیجر کہتا ہے یہاں سے یہاں تک 10 میٹر لمبی دیوار کھڑی کرو. آپ 10 میٹر لمبی دیوار یوں نہیں کھڑی کرتے، یوں کھڑی کر دیتے ہیں. کوئی دیوار ہی بنانی تھی نا جی، ایویں نہیں بنائی تھی، ایویں بنانی تو دیوار ہی تھی. اینٹ بھی لگائی، ریت بھی لگایا، سیمنٹ بھی لگایا، سریا بھی ڈالا، ٹھیک ہے. وہ کہ بیوقوف، میں نے کہا تھا یوں بنا، تو نے یوں بنا دی. کیا خیال ہے، پگار ملے گی یا ختم ہو جائے گا؟ ملے گی تنخواہ. آپ اسے کو جی کفیل صاحب دیوار ہی بنانی تھی نا، میں نے بنا دی. وہ کہے گا دیوار نہیں بنانی، جیسے میں نے کہی تھی ویسے بنانی. یہ چھوٹی سی مثال آپ کی کمپنی کی. ارے ہم پابند ہیں کس کے؟ مولویوں کے نہیں، ملاؤں کے نہیں، پیروں کے نہیں، فقیروں کے نہیں. ہم پابند ہیں عرش والے رب کے، مدینے والے مصطفیٰ کے. تیسرے کے پابند ہم نہیں ہیں. جب پابند اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پڑھو؟ جیسے نانی نے سکھائی. کیسے پڑھو؟ جیسے مولوی نے سکھائی. کیسے پڑھو؟ جیسے پیر نے سکھائی. کہا نہیں، صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. یہاں سکہ آپ کی کمپنی میں آپ کے مدیر کا سکہ چلتا ہے، آپ کی کمپنی میں آپ کے کفیل کا سکہ چلتا ہے. وہاں پر نقشہ آپ کے کفیل کا منظور ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عبادت وہ منظور ہوتی ہے جس پر سکہ محمد رسول اللہ کا لگا ہے. اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکہ نہیں ہے، ساری رات نماز پڑھتے رہو، ساری رات نمازوں میں سجدوں میں پڑے رہو، اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی.
اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ کے نبی، آپ پر سلام تھی. آپ نے کہا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فانک لم تصلی، نماز پھر پڑھ، تیری نماز. اور نبی نے ہر طریقے سے نماز پڑھی تھی، یہاں بھی ہاتھ باندھے، یہاں بھی باندھے، چھوڑے بھی، آمین کہی بھی، نہیں بھی، رفعین کیا بھی، نہیں بھی. یہ سارے طریقے، یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں. کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، جانا سب نے جنت میں. جنت میں ایک ہی راستہ جا رہا ہے اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ. دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی سے ٹکرائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اس نے پھر نماز پڑھی، اس نے پھر نماز پڑھی. تینوں مرتبہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز. وہ بیٹھ گیا، کہا تھا جیسی آتی تھی ویسی پڑھ لی، اب آپ بتاؤ کیسے پڑھو. کہا تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کو سکھائی، نبی کو جبرائیل نے سکھائی، جبرائیل کو اس کے رب نے بتائی. یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھے، سیکھے، سنے جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف. صحیح دلیل کتاب. اس کا صفحہ 374 ہے. 374 میں 698 حدیث نمبر ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے. کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اللہ اکبر کہتے. نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ نماز کا آغاز ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں، ہاتھ ہمارے سر سے بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چاہتا ہوں پیچھے سے امام کے منہ میں رکھانا کا بھائی واسط اللہ اکبر تعالیٰ سچے کوئی نہیں، ادھر بھی کوئی نہیں، اتنے بھی کوئی نہیں، تلے کوئی نہیں، اللہ. یہ 1.5 گز کی آپ نے نیت کہاں سے بنا لی ہے؟ جی مولوی صاحب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی، بات ٹھیک ہے، لیکن نیت تو دل کا ارادہ ہے، زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے. مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. آپ کی امی جان کہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو، روٹی کھانے کی نیت ہو، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو گے نا، ایسے ہی کرو گے. نیت ہر کام کی ضروری ہے. کسی نے وہاں بھی نیت کی، میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹی کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے پیٹ کے واسطے سامنے امی ادھر ابو ادھر باجی، بسم اللہ. نیت کی کبھی کسی نے؟ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے. جب میں نے اخبار پڑھتے ہوئے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گیا تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی تو تھی جس نے اخبار چھڑوایا، جس نے ہاتھ دھلوائے. اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے یہ پیچھے وہ ہے، دائیں وہ ہے، بائیں وہ ہے، اوپر یہ نیچے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں پیارے بھائی، تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، الارم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اٹھا، نیند اپنی ختم کی، دروازہ لاک کیا، جیب سے مسواک نکالی، منہ میں مسواک کیا، جا کے استنجا کیا، پیشاب کیا، طہارت کی، وضو بنائی اور پھر چل کر مسجد میں گیا. تو نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تو نے کمرہ کیوں چھوڑا؟ نماز کی نیت. تو نے مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت. تو نے وضو کیوں کیا؟ نماز کی نیت. تو چل کر بقالے میں نہیں گیا، مسجد میں کیوں گیا؟ نماز کی نیت. اسی کا نام نیت ہے، باقی سب مولویوں کا ڈرامہ ہے. ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بات آگے چلاؤں. نیت پٹھان پشتو میں کرتا ہے، پنجاب والا پنجابی میں کرتا ہے، ہندکو والا ہندی میں کرتا ہے، سندھ والا سندھی میں کرتا ہے، انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے. اور نماز کی زبان میں پڑھتے ہیں. پشتو میں نماز ہو جائے گی، سرائکی میں ہو جائے گی، پنجابی میں ہو جائے گی. کیونکہ مولوی صاحب بڑا دماغ خراب ہے. نبی عربی زبان جاننے والے تھے، دین عربی میں آیا. جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اسی زبان میں نماز پڑھنی پڑے گی. مسلمان پٹھان ہو، مسلمان انگریز ہو، مسلمان پشتو والا کوئی بھی ہو، نماز قبول ہوگی عربی میں. تو بھائی یہیں سے سمجھ لو، اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ عربی میں. تو ہم جس طرح نماز عربی میں پڑھنے کے پابند ہیں، نیت کی زبان میں کرتے ہیں عربی میں. اب ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے. ایک بعد ٹوچ لگ گیا ہے، ویلڈنگ بات جو ہوا ہے اصل نار نہیں سی.
یہ بات کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا اللہ اکبر، صحیح بخاری ہے، عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو کانوں کو نہیں پکڑا، سر سے اوپر نہیں کیے، اپنے ہاتھوں کو ہٹا ہٹا من کرے، اپنے کانوں کو اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور پھر اٹھانے کے بعد یہی صحیح بخاری ہے، اس کا صفحہ 376 ہے، حدیث نمبر 703 ہے۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے۔ ابو حازم نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سہل اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا، یہ دایاں یہ بائیں، ٹھیک ہے، اب یہ رکھ کے ایٹومیٹک کہاں آتا ہے، کہاں آتا ہے، سینے پہ۔ یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو نیلت میں بھی آتا، اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ میری ناف ہے، یہ دیکھو یہ میری ناف ہے، اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا، اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا، بایاں اوپر ہو جائے گا دایاں نیچے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر اپنے سینے پہ رکھتے، یہ دایاں بائیں۔ اچھا بندے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے، تو کیا کرتا ہے، استاد سے معافی مانگتا ہے نا، کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی، وہ کہ استاد جی غلطی ہو گئی، استاد جی معاف کر، ابو جی غلطی ہوگی آئندہ نہیں کرتا معاف کرتا، ہاتھ کہاں ہے جی، بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کہے استاد جی غلطی ہوگی، ڈرامہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ کبھی کسی نے یہاں رکھ کے معافی مانگا؟ سچی ہوتی ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری بڑی خطائیں، تو ہاتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کے منبر پہ آواز لگاتا ہوں، قیامت تک کے لیے دنیا کا کوئی مولوی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے میں باندھے مرد ناف کے نیچے باندھے۔ اللہ کے رسول نے سب کو ایک حکم دیا، صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ یہی حکم عائشہ کے لیے ہے، یہی حکم ابو بکر کے لیے ہے، یہی حکم حفصہ کے لیے ہے، یہی حکم عمر کے لیے ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود، پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز کا طریقہ وہی ہے، عورت بھی سینے پر باندھتی ہے، مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے جب اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور صحیح بخاری کی روایت کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، تو یہی صحیح بخاری ہے۔ جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درس کے بعد آ کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی پیر شیخ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان۔ کسی مولوی کی بات نہ مانو آپ مسلمان، پیر کی بات نہ مانو آپ مسلمان، امام کی بات نہ مانو آپ مسلمان، ساری دنیا کی بات نہ مانو اور آپ مسلمان رہو گے، اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات، ہمارے پاس بات ہے امام الانبیاء کی، ہمارے پاس بات ہے محمد رسول اللہ کی، ہمارے پاس بات ہے امام اعظم کی، قائد اعظم کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب رکوع میں جاتے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور جب وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور سجدے میں ایسا نہ کرتے، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ عجیب تو آپ کی پتا رفع الیدین اس وقت تھی جب بت لے کر لوگ آیا کرتے تھے، سنا یا نہیں سنا یہ بات؟ بت لے کر آتے تھے تب رفع الیدین تھی۔ کیوں جی؟ بت کٹو کٹے نہ تھے وہاں، چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا، لو جی یہ بت میں نے لے لیا ہے، یہ بت آ گیا،
اب میں نماز ہم تو کرتے ہیں نا سنت کے مطابق کندھوں تک، اور جو یار لوگ بتوں کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کہاں تک کرتے ہیں؟ اللہ، تو پہلی میں بت گر گیا، یہ بت تو پہلی میں گر گیا، پہلی کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو. دوسری بات، یہ نماز جماعت سے فرض کہاں ہوئی تھی جی؟ مدینہ میں. اور بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ مکہ میں. مدینہ میں وہ بت تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، یہودی تھے اور منافق تھے. یہ مشرکین بت پوجنے والے تو مکے میں تھے. جہاں بت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بتوں والا روڑا. اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے جی بت لے کر آتے تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ اب نعوذ باللہ صحابہ تو بت نہیں لاتے تھے نا، بت کون لایا کرتے تھے؟ منافق لاتے ہوں گے نا. اور مدینے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ مکے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ دو، ایک صحابہ کی اور ایک مشرکین کی. درمیانی پارٹی تھی وہاں پر؟ وہاں پہ نہیں تھی. وہاں تو منافقین مکے میں تھے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو اوپر سے آپ کا، اندر سے دشمن. اوپر سے آپ کا اور اندر سے. جب وہ بت لے کر آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا؟ نبی کو پتہ ہے یہ منافق ہے. پھر عمر ابن خطاب اس کی گردنیں کیوں نہیں کاٹ دیتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے مولویوں کا. یہ بتوں کی بات من گھڑت ہے، بنائی ہوئی قصہ ہے. میڈ ان انڈیا، میڈ ان رائگڑ، میڈ ان پاکستان، میڈ ان دیوبند بات ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح بخاری میں، اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب کی روایت ہے. اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع کرتے تھے. آئیے دوسری روایت سنتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 699 حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، کھڑے ہوتے، تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھاتے، یعنی رفتین کرتے. اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے جب بھی ایسا کرتے. جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی ایسا ہی کرتے اور فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ. 700 نمبر حدیث ہے. تیسری روایت ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی نماز کا آغاز کرتے اور جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے. جب رکوع میں جاتے پھر رفع کرتے، جب رکوع سے اٹھتے پھر رفع کرتے. ابو حمید ساعدی کی روایت اسی حدیث کے نیچے ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، مونڈھوں کے برابر اٹھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. حضرت نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر سے کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے تشہد سے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کہتے. رفع الیدین نماز میں کتنے موقعوں پر ہے؟ 4 موقعوں پر. ایک نماز شروع ہوئی اللہ اکبر، یہ رفع الیدین. ایک آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر، یہ رفع الیدین. ایک آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھایا اللہ اکبر، یہ تیسرے فضائل ہے. اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے آپ کھڑے ہوتے، 2 رکعت پڑھ کے جب آپ کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، جیسے ہم مغرب کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کرتے اور فضائل کرتے. یہ 4 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس فرمان کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاة، اس کی کوئی نماز، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ عید ہو، وہ جنازہ ہو، وہ استسقاء کی نماز ہو، وہ خوف کی نماز ہو، ہر نماز جس کو لفظ نماز جس پر فٹ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور جی آپ کو کیا پتا، قرآن پاک میں نہیں آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. آپ کہتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. پیارے بھائی یہ آیت کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. جو معنی اس کا آپ کو سمجھ آیا وہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج خداج خداج.
ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. اچھا مزے کی بات, دشمنی لے دے کر صرف فاتحہ سے. اگر اس کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو, جب امام فاتحہ پڑھے تم خاموش رہو, ٹھیک ہے, تو اب امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ اکبر کہنی چاہیے اسے, کیونکہ اللہ اکبر کہی تو سکوت ٹوٹ گیا, خاموشی ٹوٹ گئی. وہ باہر سے آتا ہے, پہلے وہ کرتا ہے نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز چاہ کر پیچھے سے امام کے یہ 1.5 گز کی, جب آپ نے نیت کی تو خاموشی نہیں ٹوٹی, آپ نے اللہ اکبر کا تو خاموشی نہیں ٹوٹی, آپ نے ثنا پڑھی تو خاموشی نہیں ٹوٹی. اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر نہ نیت کے الفاظ کہو, نہ تکبیر تحریمہ کہو, نہ ثنا پڑھو, گونگ سونگا آ کر کھڑو جاؤ. اللہ اکبر بھی نہیں کہنا, اللہ اکبر کہا تو خاموشی ٹوٹ گئی. یہ بات جو آپ کو سمجھ آئی رسول اللہ کو نہیں آئی. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے, پیچھے صحابہ پڑھ رہے, نماز سے سلام پھیرا, آپ نے کہا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو, مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا. صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بأم القرآن, سوائے فاتحہ کے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے, عطا بن ابی رباح سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے. عبداللہ بن زبیر نے کہا جب مقتدی اس زور سے آمین کہتے, عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے مقتدی, صحیح بخاری کی روایت ہے, 391 صفحہ نمبر ہے اور 501 حدیث نمبر ہے, اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ہمارے کہتے ہیں آمین نہیں کہنا, اور وہ غلطی سے کوئی بغیر آمین والی مسجد جا کے آمین کہہ دینا تو سلام پھیرتے پہنچ جا کہ ایک کھچ کے نے ماری. ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کے واقع. کون ہے جس نے کہا آمین؟ اور یہ صحیح بخاری ہے, ان بھائیوں کو جا کر بتاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے مقتدی اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا امام کو آواز دیتے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ میری آمین جاتی رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, امام جب یہ آیت پڑھے تم زور سے آمین کہو. کیوں؟ تم زمین میں آمین کہتے ہو, آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 745 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پیارے بھائی, یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے, یہ چانس پھر نہیں ملنا. دنیا کے ہر مسئلے پہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہاں سے بفا جانے کے لیے لیموزین پہ بیٹھتے ہو, کتنی بار پوچھتے ہو بفا جاؤ گے, مرکز جماعت تجاری جاؤ گے, 2 ریال لوگے 3 لوگے, یہ ساری تحقیق ہے نا. 2 ریالوں کے لیے اتنی تحقیق. یہ سوٹ خریدتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے, جوتی لیتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے, جو پسند آتی ہے اس کا بھی ریگزین رگڑ کے دیکھتے ہو یہ چمڑا ہے یا ریگزین ہے, اس کے سول کو بھی موڑ کر دیکھتے ہو اس میں کپڑا تو نہیں ہے. ٹماٹر لینے جاتے ہو اس کو اٹھا کر دیکھتے ہو یہ گلاوا تو نہیں ہے, اس میں کیڑے تو نہیں ہے, یہ باسی تو نہیں ہے, اس میں سمیل اور بدبو تو نہیں آ رہی. دنیا کی ہر چیز کے لیے سوچتے ہو, تحقیق کرتے ہو, کرنی بھی چاہیے. لیکن اللہ کے لیے ایک سوال ہے, رات کو بستر پہ لیٹتے نہیں, اس سوال پہ غور کرنا کیا اللہ کا دین, رسول اللہ کی حدیثیں, اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے نزدیک دنیا کی ان چیزوں سے بھی نہیں گزری ہے. میری عمر 30 سال ہو گئی, کسی کی 35 اور 40 سال ہو گئی, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے دل میں سوال کرو کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتابوں کو لے کر خود نماز کا طریقہ پڑھا ہو. اس مزدور کے بارے میں کیا کہو گے جو پورا مہینہ مزدوری کرے لیکن اس کو پیسے نہ ملے, پگار نہ ملے؟ وہ مسلمان کتنا بدنصیب ہے جو عمل تو کر رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے. کتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے گریبانوں میں, جھانک کر سوچو ہمارے کمرے میں اللہ کی دی کون کون سی نعمتیں ہیں. فریج ہے, اے سی ہے, گاڑی ہے, اللہ بچائے تو بچائے ورنہ ڈش انٹینے کی لعنت پھٹکار بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی,
نام و نمود کے لیے ہر چیز ہے. یہ 50 55 60 ریال میں اللہ کے رسول کی صحیح بخاری حدیثوں کی کتاب ہمارے پلے میں کتنے کمرے ہیں جن کے اندر یہ حدیث کی کتاب ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھے ہیں، باب باندھے ہیں، گواہی کا بیان، نکاح کا بیان، طلاق کا باب، نماز، ایک ایک مسئلے پر الگ الگ باب باندھے، اور ایسی صحیح ترین کتاب جس میں کسی مولوی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے. سب کا اتفاق ہے اس میں جتنی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی ترین صحیح باتیں ہیں. کتنے کمرے ہیں جو رسول اللہ کی پیاری پیاری ان حدیثوں کی مجموعے سے خالی ہے. اللہ کے لیے ایک ہی دعوت ہے. فکر کر لو قبر کے اندر کوئی مولوی بچانے نہیں آئے گا. محنت کر رہے ہو ذرا اپنی محنت کا راستہ بھی سیدھا کر لو. میری باتوں میں نہ آؤ، کسی اور مولوی کی باتوں میں نہ آؤ. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے. خود اس حدیث کی کتاب کو خریدو، آپ کی زبان میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، اور پڑھو، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری زبان سے نکلے کہ اللہ موقع ہی نہیں ملا، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے، اب سرنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحا. ایک چانس اور ایک موقع دنیا پہ جانے کا دے دے، اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکات، ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہماری زندگی کا ایک ایک مسئلہ وہ آئیڈیالائز کرے صرف امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی رحمت سے اس کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.